تو آج تاریخ ہے 29 جولائی، اور ہم آج اس دن پر بات کریں گے ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی مضامین کی روشنی میں۔ مقصد صرف واقعات گننا نہیں، بلکہ تھوڑا گہرائی میں جانا ہے۔ جی بالکل۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایک دن، بس ایک تاریخ، مختلف زمانوں میں، مختلف جگہوں پر کیا کیا معنی رکھتی ہے، کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے آج کی تاریخ میں۔ اچھا، تو سب سے پہلے کچھ بڑے عالمی واقعات کو دیکھتے ہیں، جیسے 1981 میں 29 جولائی کو پرنس چارلز اور لیڈی ڈیانا کی شادی ہوئی تھی لندن میں۔ اوہ ہاں، وہ تو بہت بڑی خبر تھی اس وقت، دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے دیکھی تھی۔ جی، صرف ایک شاہی تقریب نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے ایک ثقافتی لمحہ بن گئی تھی۔ صحیح۔ اور اسی تاریخ پر لیکن کچھ سال پہلے 1958 میں امریکہ نے ناسا قائم کیا، یعنی نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن۔ ہاں، ناسا کا قیام یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ جی، صرف خلائی تحقیق کا معاملہ نہیں تھا، یہ وہ سرد جنگ کا زمانہ تھا، تو سوویت یونین کے ساتھ خلائی دوڑ میں یہ ایک اہم قدم تھا۔ اس نے ٹیکنالوجی اور عالمی سیاست دونوں پر بڑے گہرے اثرات ڈالے۔ یہ تو مثبت پیش رفت تھی، لیکن تاریخ میں اسی دن کچھ کہنا چاہیے کہ تاریخ موڑ بھی آئے، جیسے 1921 میں ایڈولف ہٹلر وہ نازی پارٹی کے لیڈر بن گئے تھے۔ بالکل، ایک ایسا واقعہ جس کے نتائج ظاہر ہے دہائیوں تک دنیا نے بھگتے۔ اور پھر عالمی سطح پر تعاون کی بھی مثال ملتی ہے۔ 1957 میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA قائم ہوئی۔ جی ہاں، یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایٹمی دور کا آغاز تھا، تو یہ ایک اہم قدم تھا کہ بھئی جوہری توانائی کا پرامن استعمال کیسے ہو۔ یہ مقصد آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اچھا، اب ذرا پاکستان کے حوالے سے بات کریں۔ 1962 میں 29 جولائی کو اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہوئی۔ جی، اس کا مقصد تھا کہ پاکستان کے قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے میں رہنمائی فراہم کی جائے۔ اور تاریخ میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو ہاں، 1946 میں اسی دن مسلم لیگ نے کیبینہ مشن پلان کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک برطانوی منصوبہ تھا کہ ہندوستان کو متحد رکھتے ہوئے اختیارات منتقل کیے جائیں۔ اوہ، تو اس انکار کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس انکار نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر کی تقسیم کی راہ ہموار کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہ تاریخ کا ایک بڑا فیصلہ کن موڑ تھا۔ اور پھر ایک افسوسناک واقعہ بھی ہے۔ 2010 میں اسی تاریخ کو اسلام آباد کے قریب وہ ایئر بلو کا طیارہ حادثہ مارگلا کی پہاڑیوں میں۔ ہاں، وہ بہت ہی المناک حادثہ تھا۔ تمام مسافر اور عملہ، کوئی نہیں بچا تھا۔ ایک قومی سانحہ تھا وہ۔ ان واقعات کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ کچھ اہم شخصیات سے بھی جڑی ہے نا؟ جی بالکل۔ مثال کے طور پر 1959 میں آج ہی کے دن سنجے دت پیدا ہوئے، بھارتی فلم انڈسٹری کے مشہور اداکار۔ اچھا، اور وفات کے حوالے سے؟ وفات میں دیکھیں تو 2003 میں کامیڈی کے لیجنڈ جانی واکر، ان کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام بدر الدین قاضی تھا۔ او، جانی واکر۔ جی ہاں، ان کا وہ انداز تو بالکل منفرد تھا، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح 1969 میں اردو کے ایک بہت ممتاز شاعر اور ماہر تعلیم تھے پروفیسر اندلیب شادانی۔ ان کی وفات ڈھاکہ میں ہوئی۔ ادب اور تعلیم میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ہاں، اندلیب شادانی۔ اور عالمی سطح پر دیکھیں تو 1890 میں مشہور ڈچ مصور ونسنٹ وین گو، ان کا انتقال بھی 29 جولائی کو ہوا۔ ونسنٹ وین گو، ان کی زندگی تو کافی دکھ بھری تھی، لیکن ان کا آرٹ وہ تو آج بھی کمال کا ہے۔ جی بالکل، ان کا فن آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ واقعی زندگی کے کتنے مختلف رنگ ہیں ایک ہی تاریخ سے جڑے۔ اچھا، 29 جولائی کو کچھ خاص دن بھی تو منائے جاتے ہیں۔ ہاں، جیسے کہ ٹائیگرز کا عالمی دن، یعنی شیروں کے تحفظ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے۔ یہ تو بہت ضروری ہے۔ جی، اور یہی تاریخ رومانیہ میں قومی ترانے کا دن ہے، اور تھائی لینڈ میں اسے قومی تھائی زبان کا دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک ہی دن مختلف ثقافتوں میں الگ الگ اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل، یہی کا بات ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہی کیلنڈر کی تاریخ مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے لیے کتنی مختلف شناخت رکھتی ہے۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ 29 جولائی کی تاریخ جو ہے وہ کافی ملی جلی تصویر پیش کرتی ہے۔ ایک طرف ناسا اور IAEA جیسے ادارے بن رہے ہیں، تو دوسری طرف حادثات بھی ہیں اور کچھ تاریخی فیصلوں کے بڑے دورست نتائج بھی، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ جی ہاں، یہی تو تاریخ کی خوبصورتی اور پیچیدگی ہے نا، کہ ایک ہی دن صرف 24 گھنٹے دنیا کے مختلف کونوں میں مختلف لوگوں کے لیے کتنے الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ اس میں تعمیر بھی ہے، تخریب بھی، امید بھی ہے، مایوسی بھی۔ ہر دن اصل میں ایسی ان گنت کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ بالکل، اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم یعنی اجتماعی طور پر تاریخ کو یاد کیسے رکھتے ہیں، کون سے واقعات، کون سی کہانیاں ہماری یادداشت کا حصہ بنتی ہیں، اور یہ جو منتخب یادیں ہوتی ہیں یہ ہماری آج کی شناخت پر، ہمارے مستقبل کے لائحہ عمل پر کیسے اثر ڈالتی ہیں۔ صحیح کہا، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔